بہت ہی کم فنکار ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک لیجنڈ بن جاتے ہیں. آپ ہیں. کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, خوش ہوتی ہوں. کتنے سال ہو گئے اندازہ ہے آپ کو انڈسٹری میں؟ مجھے حساب آپ لگا لیجئے, 6 برس کی تھی جب میں آئی ہوں. بہت عرصہ ہو گیا. اداکاری شروع میں آپ نے کی فلموں میں, جی, اور پھر پاکستان بننے کے بعد تک اداکاری کرتی رہی. جی ہاں. گلوکاری کو ساتھ ساتھ رکھا. اداکاری چھوڑ دی, گلوکاری نہیں چھوڑی. ہاں جی, یہ نہیں چھوڑ سکتی. اس کی کیا وجہ؟ وجہ کہ گلوکاری, گانا تو میرے نس نس میں ہے, میرے خون میں ہے. میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں اس وقت سے یہ جانتی ہوں کہ نامعلوم کیوں میں سر سے الگ نہیں رہ سکتی. اداکاری چھوڑ دی تھی میں نے, مگر گانا نہیں چھوڑا. تو یہ کس نے منع کیا آپ کو اداکاری چھوڑنے کے لیے؟ کیونکہ آپ نے تو کمال کی اداکاری کی. میری روح نے اداکاری چھوڑنے کی. اداکاری میں تصنع ہے, بناوٹ ہے. میں نہ جھوٹ بولنا پسند کرتی ہوں, نہ لوگوں کا سننا پسند کرتی ہوں. میری طبیعت میں تصنع نہیں. اس لیے اداکاری چھوڑ دینا میرے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں تھا. مجھے حالانکہ اس میں بہت انعامات ملے. ایکٹنگ میں بھی مجھے انعام ملے. بامبے میں بھی مجھے زینت پکچر کا, اس وقت وینی پیپر نکلتا تھا, انہوں نے ایوارڈ دیا بیسٹ آرٹسٹ کا. مگر وہ اتنا مشکل نہیں لگتا تھا. چھوڑ دیا. کسی نے قربانی مانگی, جی آپ کام چھوڑ دیجیے, تو میں نے کہا چھوڑ دیا, تمہاری خاطر چھوڑ دیا. شوکت صاحب نے تو نہیں کہا تھا آپ سے اداکاری چھوڑ؟ مجھے اعجاز صاحب نے کہا تھا. اعجاز صاحب نے آپ سے کہا تو میں نے چھوڑ دیا. ضروری بھی تھا گھر کے لیے, جب شادی کرے انسان تو گھر کو ٹائم دینا پڑتا ہے. مگر میڈم اس زمانے میں مطلب جو کوئل, انتظار, جس طرح کی فلمیں بنی تھیں وہ تو کمال کی فلمیں تھیں. جی ہاں, کوئل کے دنوں میں ہی میری شادی ہوئی. کوئل بن رہی تھی. اچھا, ایک بات میں آپ سے, ناراض مت ہوئیے گا کہ یہ آپ ایسی بات ہی نہ کریں کہ میں ناراض. اچھی دھن کے لیے اچھی آواز ضروری ہے. جی, یہ بات مانتی ہیں؟ بالکل. اچھی آواز کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اچھی دھن ضروری ہے. تو کئی نام ہمارے ذہن میں گونجتے ہیں, جس میں خواجہ خورشید انور, فیروز نظامی صاحب, غلام حیدر صاحب, پھر رشید اترے صاحب. تو یہ تو بڑی ماسٹر عنایت صاحب, یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ سے کہیں گے کون آپ کو پسند ہے, کیونکہ یہ تو سارے بڑے. نہیں جی, سب اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. اپنے اپنے وقت میں سب نے اچھا کام کیا ہے. رشید اترے صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے خوبصورت گیت ہیں, بے انتہا خوبصورت. اسی طرح خواجہ صاحب کے ساتھ ہیں. جی, مگر ایک گیت جو ہے فلم دوپٹہ کا ہے, جو جتنا شاید آپ کو پسند ہے اس سے زیادہ آپ کے چاہنے والوں کو پسند ہے, چاندنی راتیں. جی, تو یہی گیت اس وقت ہم آپ کو, وہ فیروز نظامی صاحب کا نہیں ہے, چاندنی راتیں کی دھن مشیر کاظمی صاحب کی, مگر فلم میں میوزک تھی فیروز نظامی صاحب کی. اکثر ایسا ہو جاتا ہے, مگر یہ دھن تو مرحوم مشیر کاظمی صاحب نے مجھے پہلے دن سنائی کہ باجی میں دھن بنا کے لاؤں. ماچس کی ڈبیا پہ ان کی عادت تھی, وہ کھٹ کھٹ کر کے سناتے تھے. اچھا خاصا گا لیتے تھے, اور بالکل انتراستائی ساری ہم نے وہی رکھی تھی. یہ بڑی حیرت کی بات ہے, مطلب مجھے عجیب سا لگا کہ یہ دھن میں سمجھا فیروز نظامی صاحب نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج کی رات ساز دل, یہ بابا چشتی صاحب کی ہے, جگنو میں. جی, یہ بھی انہیں کی. میں 10 برس کی تھی جب میں نے ریڈیو پہ پہلے بابا چشتی نے مجھے یہ گوائی. جی, اس وقت بھی میں چھوٹی تھی, اور مجھے 35 روپے ملتے تھے پروگرام کے ہمیں, اور صبح سے رات تک کوئی 17 گانے گانے پڑتے تھے. گرم پانی پیتی ہیں یہ بس یہ تو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں نا. میرا ٹھنڈا پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے. اکثر مکس کر لیتی ہوں اگر بہت گرم پانی. اور کسی نے بتایا کہ اگر آپ کو آئس کریم دے دی جائے تو آپ انتظار میں بیٹھتی ہیں کب وہ پانی ہو جائے, جب اس کے بعد کھائیں. کیا یہ درست؟ ہاں, میں کرتی رہتی ہوں اس کو. اور میرے بھائی صاحب جو وحید بھائی ہیں, جی, یہ آج کا چہرہ تو سچ ان کے سر. نہیں بالکل, جو آپ نے میری دکھتی رگ کو پکڑا ہے. نہیں, اور میرے خیال میں یہ واحد آدمی ہے
बड़े सगीर में जो आपको अभी तक बेबी नूर जहां कहते हैं. हाँ. मैं ये भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि एक इंसान तो है जो मुझे जिसने बेबी देखा है, वरना सब लोग समझते हैं कि मैं इतनी बड़ी दुनिया में आई हूँ. अच्छा, बेबी नूर जहां का तस्वुर हमारे दिमाग में आवाज वगैरह अभी तक है, तो ये मलका तरन्नुम का जब आपको खिताब मिला तो ये दुपट्टा के बाद नहीं जी, नहीं, बॉम्बे में ही आप? बॉम्बे में जीनत पिक्चर के बाद. अच्छा मैडम, एक शिकायत है आपसे कि आपने जो फन आपको अल्लाह ताला ने दिया तो वो आपने अपनी औलाद को नहीं सिखाया. देखिए ये क्यों किया? औलाद को क्या मैं सिखाऊं? देखिए मेरे साथ इस फन ने जो कुछ किया है और मैंने जितना निभाया है, मेरी बच्चियां कैसे निभा सकती हैं? मैं तो चाहती हूँ बस जिंदगी में ये तमन्ना है कि इनकी अच्छी जगह ये सेट हो, क्योंकि हमने सेट होके भी हम अपसेट हो गए इस गाने की वजह से. देखिए ना, क्योंकि ये गाना बहुत बड़ी कुर्बानियां मांगता है जी. या तो हम गाने से शादी करें जी. या वैसे शादी करें, तो इसको वाकई छोड़ देना चाहिए. तो दामाद आपने चुना जो गाता है तो वो तो माशाल्लाह वो गाते हैं, अल्लाह ने मेरी खुश नसीबी है जी. और जो गाना पसंद आया आपको वो भी था ये रास्ता तेरे घर का. मैंने सुना ये पहला मैंने यही सुना था, पहला मैंने यही सुना था. और वाकई में खुश नसीब हूँ, अल्लाह ने मुझे दामाद भी अच्छे दिए. और ये माशाल्लाह ये तो. अच्छा, बेटा जो है वो तस्वीरों में चला गया. तो बेटा अकबर जो है उनकी तस्वीरें हमने देखी तो कमाल की तस्वीरें हैं. मुझे फनकार लोग पसंद हैं, चाहे वो स्टूडियो ओनर हैं या ठीक है बहुत बड़ा स्टूडियो होगा उनका, मगर मुझे इसलिए ज्यादा वो पसंद है कि वो तस्वीर बहुत खूबसूरत होती है. और अकबर आपकी तस्वीर तो बहुत अच्छी है. नहीं मुझसे अच्छी उन्होंने तस्वीर उतारी है. अब आपसे एक कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है. आप जब बाहर जाती हैं, मुल्क के दौरे पे गई, इतनी मर्तबा गई, दुआओं के साथ गई, मगर प्रेस में ये आता है कि आप तो दौरे पे जाती हैं, मगर वहाँ जो लोग हैं जो आपको बुलाते हैं वो दिल के दौरे पे चले जाते हैं. तो ये क्या वजह है? मतलब ये कि आप तो जिस तरीके से जाती हैं मोहब्बत से, और वहाँ जिस तरह के कामयाब प्रोग्राम आपके होते हैं, तो फिर ये क्यों आता है? बहुत कामयाब होते हैं जी. बस जी मैं क्या बताऊँ, ये वहाँ कुछ हमें भी बल्कि तल्ख तजुर्बात होते हैं. बाहर ले जाकर कुछ लोग इतने ज़्यादा बदल जाते हैं, पैसे वैसे नहीं देते, कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं और बदनामी, आपस की उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं. प्रोग्राम मसलन वो आगे बेच देते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते, प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, बदनामी हमारी आती है कि जी नूरजहां का प्रोग्राम बंद हो गया. जितनी तारीफ आपकी की है लोगों ने, चाहने वालों ने, सबने, आपने किसी की तारीफ की कभी? नहीं जी, मैं हमेशा सबकी तारीफ करती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं समझती. क्योंकि आपके बड़े बयानात आते हैं, मगर ऐसा बयान कोई नहीं आया कि हमें इसकी आवाज मुझे कोई बुरा लगता कोई बुरा लगता ही नहीं. लता जी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उन्होंने हर इंटरव्यू में आपका जिक्र किया. लता जी इतनी, देखिए खुदा ने उन्हें ये मकाम दिया है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता, मगर उसके बावजूद उनका बड़ापन है. तो हिला तो हम आपको भी नहीं सकते, मतलब कैसी बात कर रहे हैं? मगर पाकिस्तान में कौन है? मगर इस मकाम पे पहुँच के अगर कोई किसी की मनता करे या इज्जत करे, एहतराम करे, देखिए मैं माफ़ी के साथ अर्ज करूँगी, हमारे यहाँ के भी बच्चे सुने कि थोड़ा सा गाने लगते हैं और वो एहतराम भूल जाते हैं, बल्कि 2 गाने पास हो गए तो समझते हैं कि जी क्या है. हमारे भी बिल मुकाबिल खड़े होंगे तो वो ज़रा वैसी नकलो हरकत करते हैं जैसे हम करते हैं, और वो कहेंगे ठीक है जी ये भी गा रहे हैं तो अब भी गा. मगर मैं ये चाहती हूँ, इस गाना खासकर ऐसी चीज़ है, इसमें हर फन में मेरा ख्याल है बाअदब होना बहुत जरूरी है. टेलीविजन तो आप देखती हैं? हाँ जी, बहुत कम वक्त मिलता है, मैं रिकॉर्डिंग में होती हूँ सुबह से शाम. आपके 2 प्रोग्राम मैंने देखे, एक ज़ेब जी और अली वाला, अच्छा. अली मियाँ का जन, और एक अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, नज़ीर साहब. एक सुपरस्टार से तो हमने बातचीत की, टेलीविजन के एक सुपरस्टार हैं जो बगैर बताए हर घर में मौजूद होते हैं. इनके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर हैं, पहले न्यूज रीडर हैं,
پہلے موسم کا حال بتانے والے ہیں اور پہلے خطوں کا جواب دینے والے ہیں. نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی فلموں میں کام کیا, ڈراموں میں کام کیا, نام پیدا کیا. تشریف لاتے ہیں ڈبل ایکشن رائٹ کے مہمان ہیں جناب طارق عزیز صاحب. سلمہ تمہاری بیٹی تھی تو میرا بھی اس سے یہی رشتہ ہے, لیکن تم صرف ماں ہو. سلمہ مجرم بن کر بھی تمہاری بیٹی تھی, لیکن جب وہ ملزم بن کر عدالت میں آئی تو میں نے اسے باپ کی نگاہوں سے نہیں بلکہ قانون کی نظروں سے دیکھا. طارق, آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں شاید. آپ نہیں, آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا. مطلب لوگوں کے لیے. جی, ریڈیو سے شروع کیا. جی ہاں, ریڈیو 1960 تقریباً یہی تھا. 64 میں ٹیلی ویژن آیا, آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے. آپ نے نوکری کی ٹیلی ویژن میں پہلے؟ نوکری کا انور یہ سن لیں کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا جی. اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی. باقیوں کی ترقی ہوتی تھی 5 روپے سالانہ جی. میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا. اچھا. لاہور میں رہتا تھا, جی ساہیوال میں گھر تھا. جی. تو میرا ایک دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتا ہے, مہدی حسن. تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ عہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا. تو لاہور آ گئے. 17 روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی جی. اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے. سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں, ہم تھے. اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو. ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو لا کالج کا ہاسٹل ہے لاہور میں جو, وہ خالی ہو جاتا تھا. تو یہ جو 17 روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی. جی. گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں. اچھا. تو لہذا گلی میں نہیں سو سکتے. اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی جی. ہوتا یہ تھا کہ شام کو 7-8 بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں ناپنے نکل جاتے تھے. رات کو 11-12-1 بجے آتے تھے, بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے, سو لیتے تھے. ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی, وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیاہ رنگ اس کا, اوپر سے چاند چمک رہا اور میری چارپائی پہ لیٹا ہوا میرے بستر پر. میں نے آ کے اس کو جگایا. میں نے کہا کون ہے تو اٹھ. تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا. اب میں اسے جگا رہا ہوں, وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سر پاڑ دیں گا, کون ہے, پراں ہو جا. پتہ نہیں وہ نیند کی غنودگی میں تھا کیا تھا. اب میں لا کالج کی وہ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا, سڑکوں پر بھی گھوم لیا, ہر طرح کی سختی اٹھا لی. آج مجھے گالیاں بھی, باقاعدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں. تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا. اتنے میں وہ مہدی حسن, وہ پی ٹی آئی میں کام کرتا تھا, وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تو کہنے لگا طارق تو بیٹھا. میں کہ یار آج بڑا رفڑ ہے, بڑا مشکل کام ہے. کہ کیا ہو؟ میں نے کہا یہ صورتحال ہے. خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا. اب 2 ہو گیا, کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چارپائی سے گرا دیا. وہ ڈولتا ڈگمگاتا ایک طرف ہو گیا. میں جوبلی میں بلا لیا ہے, پتہ نہیں. 64 میں آپ نے کوشش کیجئے ایک بار پھر آپ کو گالیاں پڑیں تاکہ اور طرف دیں. گالیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیں اور مجھے غالب یاد آئے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ. ہم تو کبھی نہیں دیں گے. آپ کی نوازش. آپ نے ٹیلی ویژن کو 69 میں چھوڑ دیا. جی. اس کے بعد کچھ دن آپ سرکاری مہمان رہے جہاں پہ کھانا مفت ملتا تھا. کھانا, کپڑا, رہائش مفتی. تو پیسوں کا تو پرابلم نہیں تھا. نہیں, پھر تو ظاہر ہے پڑے ہوئے ہیں. پھر یہ بنائی آپ نے فلم. جی ہاں, اس میں آپ سڑک پہ آ گئے. اس میں سڑک پر پھر گیا پنڈی. اچھا ایک بات کی وضاحت کر دوں. جی.
کہ یہ سرکاری مہمان میں کسی اخلاقی جرم میں نہیں ہوا تھا. اچھا ہاں یہ کچھ نظریاتی جی. تو پھر آپ پنڈی گئے, وہاں سے کراچی کے جو جی ایم ہیں برہان صاحب ایک پارٹی میں مل گئے, تو یوں گفتگو ہوئی. تو اب یہ مجھ سے محبت تو سب کرتے تھے کہ ہمارا پرانا ساتھی ہے لیکن دماغ خراب ہے, کبھی کہیں جا بیٹھتا ہے, کبھی سرکاری مہمان بنتا ہے. تو میں نے کہا جی کہ ایک کوشش کی تھی کہ فلم بنا لوں, ادھر کوئی اپنے پیر جما لوں, سڑک پر آ گیا ہوں, مقروض ہو گیا ہوں, تو آپ ایسا کریں مجھے کراچی کا ایک ٹکٹ دیں اور وہاں کوئی کمنٹری کوئی ڈرامہ کر لیجئے گا, بہانہ بن جائے گا. میں کراچی میں ذرا فضا بڑی ہے تو رزق کی تلاش میں کراچی جانا چاہتا ہوں. اور پھر نیلام گھر یہاں سے شروع, یہاں یہ پلان کر رہے تھے. یہ واقعات اور حالات کبھی کبھی یوں سنک کرتے. انہوں نے کہا کہ نیلام گھر ایک پروگرام ہے, اس کو دیکھ لو. اچھا شو کے بارے میں آپ سے سچ کہوں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ تھا. یوں بیٹھ کے 2-4 سے بات کر لی. ٹیلی ویژن کا ہر شعبہ میں نے دیکھا, پروڈکشن بھی کی, ڈائریکشن بھی کی, لیکن یوں شو نہیں کیا تھا. آغا ناصر کا خیال تھا کہ مجھ میں ایک وہ وٹ ہے تھوڑی سی جو آپ میں بہت ہے, کہ میں شو کر سکتا ہوں. کمال کا شو تھا, 6 سال چلا. 6.25 سال. فلم آپ کی سنا 3 بجے ریلیز ہوئی اور 3:30 بجے فلاپ ہو گئی. یہ اپنی ساجن رنگ رنگی, وہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو فلم کالا سورج تھی وہ جب ساجن رنگ رنگیلا بن کے آئی تو 3:30 بجے لگی, کوئی 3:45 بجے وہ بیوہ ہو چکی. اچھا جس گانے میں نے گھڑی دیکھی تھی نا, میں نے ٹکا نہیں دیا, میں نے جیب خالی یوں دکھا دی کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں. حالانکہ میں نے سنا ہے کہ یہ گانا گانے سے پہلے مال رکھواتے ہیں, پیسہ اور پیسے نہیں لیے. خیر مجھ سے نہیں, میں نے تو کہا جی ہے ہی نہیں پیسہ. نہیں اتنی بدلحاظ بھی نہیں, مگر بس میں نے کہا میرے پاس پیسہ. تو انہوں نے کرم کیا ہنستے گاتے, اور وہ گانا بڑا ہٹ ہوا تھا. کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئے تیرے کی میں نے اتنی داستان سنی. آپ اب بھی اگر پکچر بنائیں گے میں ٹکا نہیں لوں. مجھے بہت دکھ ہوا. ہماری ٹیم کے نئے کپتان ہیں. 200 رن اتنی آسانی سے بناتے ہیں جتنی آسانی سے دوسرے کسی کو بے وقوف بنا دیتے ہیں. دنیا کے مانے ہوئے بلے باز, ہم لوگوں کے لیے فخر کا نشان. تشریف لاتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان ظہیر عباس. To this great cricketer and this fine product of Pakistan cricket, Zahir Abbas. Al-Qadir is sure. ظہیر, ایک تو پہلے کپتانی کی مبارک. شکریہ. بہت زیادہ. ہندوستان آپ کپتان بن کے جا رہے ہیں, تو کچھ نروس تو نہیں ہے کپتانی سے؟ اب نروس کیا ہونا ہے, اب تو اتنے عرصے ہو گئے کرکٹ کھیلتے ہوئے, 13-14 سال ہو گیا جی, جو کہ میرا خیال ہے کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے کرکٹ کے لیے. اب تو میرے لیے ہر چیز جو ہے وہ ایک عام سی چیز بن گئی. مگر کپتانی آپ کو پہلی مرتبہ یہ حاصل؟ ہاں جی, پاکستان کی کپتانی پہلی دفعہ کی ہے, لیکن میں پی آئی کی کپتانی 3-4 سال سے کر رہا ہوں. جی, یہ پی آئی میں کپتان پائلٹ جس کو کرکٹ کا کپتان. کرکٹ. اچھا, جب یہ پروگرام آن ایئر جائے گا اس دن ہندوستان میں پہلے ٹیسٹ کا 3را دن ہوگا. 5 میرے خیال ہے 14 کو ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے. 14 کو شروع ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا اسکور ہوگا اس وقت تک؟ سینچری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, انشاءاللہ ضرور ہوگی. 100 سینچری آپ بنا چکے ہیں. میڈم آپ مجھے بتائیں, یہ کچھ آپ بھی ہندوستان گئی تھی, تو یہ لوگ بھی ہندوستان جا رہے ہیں, تو کچھ کہیں گے؟ اللہ نے اس طرح ہی کامیابی دے جس طرح میرا دورہ کامیاب رہا ہندوستان میں. ایسے ہی دورہ مگر مجھے یقین کریں یہ ان کا پتہ نہیں چلتا. میں نے چونکہ پہلے میچ ویچ میں میں جاتی نہیں, کرکٹ میں اتنا وہ نہیں مجھے, اور نہ ہی معلوم ہے زیادہ کہ یہ لوگ گیند کے پیچھے بھاگتے کیوں اتنا. میں کہا بھی کرتی ہوں کہ بھئی ان کو کیا مصیبت ہے, کیوں سارا دن یہ لوگ دھوپ میں, کئی دفعہ گرمیوں میں بھی ہوتے ہیں میچ, سارا دن یہ گیند کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیا قیامت آئی ہوئی ہے. تو سب گھر والے میرے ہنستے کہ ممی آپ کو نہیں پتہ چلتا. اچھا جی, یہ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کسی چیز کے پیچھے ضرور. اچھا ظہیر, آپ نے سب سے پہلے 200 رن بنائے انگریزوں کے خلاف.
सवाल। छुन नाचूंगी, गुन गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे। अरे क्या है भाई, रज़ाक भाई, अरे क्या नहीं हुआ? यार, छुन अरे बात तो सुनो। अरे गुन गाओ। अरे भाई क्या हुआ? अरे छुनाने तो दो यार, गाना भी नहीं गाने देते हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस खुशी की इंतहा नहीं। भाई आखिर वजह तो मालूम हो। खुश हूँ मैं, बता नहीं सकता हूँ ना। बताओ ना आखिर। जब मैं बता ही नहीं सकता हूँ तो काय को बताऊंगा। बस आखिर बात। अरे मेरी याद पता है, बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मलका तरन्नुम नूरजहां को खुश हूँ, मैं खुश हूँ, छोड़ दे। भाई मलका तरन्नुम नूरजहां को मैं अपनी आंखों से देखूं। अच्छा। आज देख लिया, ख्वाहिश पूरी खत्म। और ईमान से अल्लाह ताला ने क्या आवाज दी है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह ने क्या शकल है। शकल क्या? शकल शकल मुंह यार। अच्छा शक्ल। एक तो तू समझता नहीं है मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ यार। हाँ शक्ल, जी। हालांकि इतना पुराना गाना है ईमान से, मगर आज भी सुनने का शौक है ईमान से। कौन सा? वही वाला, क्या आवाज दे कहाँ है। मैं फौरन छत पे चढ़ जाता हूँ, उन्हें पुकारता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। गाने का तो मैं बहुत, सुनने का तो शौकी हूँ। अच्छा वैसे रज़ाक भाई, हाँ। हमारी क्रिकेट टीम हाँ। ज़हीर अब्बास की क़यादत में इंडिया जा रही है। कहाँ से जा रही है? कराची से। कराची से। कराची से? कोई फायदा नहीं। क्यों? बेकार है, मैं बोलता हूँ बेकार। अरे क्यों भाई? अरे इनको तो लाहौर से जाना चाहिए। लाहौर से क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो भी ज़हीर लाहौर से गया है इंडिया, वो कामयाब रहा है। भाई लाहौर से कौन ज़हीर गया है इंडिया? तारीख नहीं पढ़ते यार। ज़हीरुद्दीन बाबर। ओहो। ज़हीरुद्दीन बाबर लाहौर से इंडिया गया, हिट रहा है। हाँ। अच्छा ये बताओ हाँ। कि ये अपनी टीम कितने टेस्ट मैच खेलेगी वहां जाके? ये 3 टेस्ट खेलेंगे। अच्छा। एक तो बंगलोर में, हाँ। एक जालंधर में। हाँ, और बस एक- बात छोड़ दो, क्या जरूरत है यहाँ खेलने की यार। क्यों? इनको तो पानीपत में खेलना चाहिए। पानीपत में क्यों खेलना अरे चाहिए? तो तुमने तारीख नहीं पढ़ी, सुना नहीं है कि आज तक कोई भी मुसलमान पानीपत में नहीं आ रहा। कम से कम तारीख में अपना नाम मशहूर तो हो जाएगा कि पानीपत का पहला टेस्ट, पानीपत का दूसरा टेस्ट, पानीपत का तीसरा टेस्ट। जीत कंफर्म हो जाएगी। हाँ इसलिए बोलता जी। हूँ। हाँ, और बात मैंने सुना है कि ये ज़हीर अब्बास जो है बहुत बड़ा अच्छा बैट्समैन है। बहुत टॉप का बैट्समैन। टॉप क्या मतलब? भाई मैंने तो आपसे ही सुना है हमेशा कि टॉप का खिलाड़ी है, टॉप का बैट्समैन। मुझे तो क्या पता? मैं बोलूंगा टॉप, तू काय को बोलता है? जब इतना टॉप का बैट्समैन है तो ये सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में तीसरे नंबर पे काय हुआ है? ऐसी बात नहीं है। हाँ। टीवी वालों ने कहा था कि तुम पहले नंबर पे आ जाओ। हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैं ओपन नहीं जाता। तो फिर टेलीविजन वालों ने कहा कि तुम 1 डाउन आ जाओ। 1 डाउन तो मैं वर्ल्ड कप में नहीं गया, तो यहाँ कैसे आऊंगा? मैं तो 5वें नंबर पे जाऊंगा। ये बात बिल्कुल सही है। बाकी सुना है कि ज़हीर अब्बास ईमान से कप्तान बनने के बाद बहुत बहादुर हो गया है। बहादुर हो गया? हाँ, देख नहीं रहे हो? तुम्हें कैसे पता? सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में बगैर हेलमेट के आया है। सियालकोट में कब रहते थे? लो मैं तो पैदा ही सियालकोट में हुआ हूँ भाई। अच्छा? हाँ, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे घर वाले कहते थे मुंडिया, प्यार से। हाँ। और जब मैं घर से बाहर निकलता था तो सारे मोहल्ले वाले कहते थे वे मुंडिया सियालकोटिया, वे मुंडिया छोड़ो सियाल। ना काजी भाई यार, क्यों, क्या को क्यों, इस क्यों? उम्र, इतनी उम्र में झूठ बोल रहे हो, कुछ क्यों, खुदा का क्यों? खौफ करो यार। क्यों भाई? तुमको सियालकोट वाले ये बोलते थे कि मुंडिया सियालकोटिया? हाँ। अरे ये बोलते होंगे कि बुढ़िया सियालकोटिया यार। बात तो सुनो काजी भाई, प्लीज मेरी बात को सुनो।